الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے اور اس کتاب میں سب سے پہلے یہ سمجھایا جا رہا ہے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ان کی صفات جیسی ہیں، اتنے نام ہیں، وہ رزاق بھی ہے، وہ فتح بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، لیکن ان سب ناموں میں اللہ رب العزت نے جو نام اپنے تعارف کے لیے پہلے پسند فرمایا وہ نہ سمیع نہ بصیر نہ رزاق نہ فتاح نہ علیم نہ خبیر، وہ پسند فرمایا رب۔ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ کون؟ اللہ، رب۔ یہ بھی کہتے ہیں، یہ کہہ سکتے تھے نا خالق ہے نا، خالق تو ہے، انکار تو نہیں ہے، مالک، مالک ہے، انکار تو نہیں، لیکن رب، رب مانے ہے تربیت کرنے والا، مربی، ساری ضروریات کو پورا کرنے والا، اور وہ کسی ایک کی نہیں، رب العالمین، جتنے عالم آپ سوچ سکتے ہو آج کل پرسوں دریافت ہو، سارے عالم کا پالنے والا، ان کی ضروریات کا پورا کرنے والا، وہ کون ہے؟ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ عجیب تشریح فرمایا کرتے تھے اسی سورہ فاتحہ۔ فرماتے رب العالمین، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے رب کی یہ ذمہ داری ہو گئی، اس نے پیدا کیا اس لیے وہ پالے، یہ نہ سمجھے کہ میرے رب پر کسی کا قرض ہو گیا ہے کہ تم نے پیدا کیا تو مجھے پالو، یہ نہ سمجھے کہ رب العالمین رب ہے اور وہ اس وجہ سے وہ پال رہا ہے کہ وہ خالق، مالک، دنیا کا پیدا کرنے والا، دنیا کی چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا، اس لیے نہیں، رب العالمین اس لیے رب، اس لیے سب ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، وہ اصل میں رحمت والا ہے، اس لیے اپنی رحمت سے تمہیں پالنے کا بندوبست کر رہا ہے۔ رحمان، سب پر اس کی رحمت ہے، کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جس پر اس کی رحمت ہو نہ رہی ہو، اس کی مہربانی ہو نہ رہی ہو۔ اسی لیے یہ بات کہتے ہیں کہ رحمان کسی کو نہ بلایا جائے عبد الرحمان، اس لیے کہ رحمان اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، وہ ہے کائنات کی ہر چیز پہ اس کی رحمت ہے۔ الرحیم، مکمل رحمت، جتنی رحمت اس کے پاس ہے وہ سب کائنات پر ڈالتا ہے۔ اس لیے عبد الرحیم کو محمد رحیم بھی کہہ سکتے ہیں، رحیم احمد بھی کہہ سکتے ہیں، صرف رحیم بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ جتنی رحمت میرے پاس ہے وہ سب میں ڈال دیتا ہوں جتنی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے رب العالمین ہونے کا ہمیں یہ سمجھایا کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھ پر تمہارا قرض ہے، مجھ پر تمہاری کوئی ذمہ داری آ گئی ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں اصل میں بہت زیادہ مہربان ہوں، میں بہت زیادہ رحمت والا ہوں۔ اور اس کے آگے حضرت مولانا صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مالک یوم الدین، اور تم دیکھ لو گے کہ اس رحمت اور اس رحیمی ہونے کا عروج اللہ پاک کل قیامت میں دکھائیں گے۔ کل قیامت میں اللہ کی رحمت ہے نا، غصہ عروج پر ہوگا، لیکن وہ غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اللہ کی رحمت سب پر، ماشاءاللہ۔ یہ بھی فرماتے تھے، کتنی عجیب بات فرمائے، میں حیران ہوتا ہوں حضرات کو اللہ پاک نے کیسی کیسی بصیرت نصیب فرمائی۔ فرمانے لگے کہ مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین سے سمجھ لو وہ روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے،
قاضی یوم الدین نہیں کہا کہ وہ روز جزا کا قاضی ہے، جج ہے. جج اور قاضی جو ہوتے ہیں وہ تو فیصلوں کے پابند ہوتے ہیں. پاکستان پینل کوڈ، یہ آئین، اس سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اس سے یوں نہیں ہونا چاہیے. تو قاضی جو ہے وہ کچھ قوانین کا پابند ہوتا ہے. اللہ قاضی نہیں ہوں گے، اللہ مالک یوم الدین ہے، جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. یہ عجیب تشریف، جس کو چاہے مالک یوم الدین. تو اس لیے جب نماز پڑھتے ہیں نا تو یہ تصور ہوتا رہے مالک یوم الدین. ایاک نعبد، اللہ تیری رحمت اتنی ہے تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مالک تو، رب تو پال تو رہا ہے، اپنی رحمت سے کر رہا ہے. ایاک نعبد میں ہماری ساری عبادت تیری لیے ہے. پھر وہ ایاک نستعین، اور چونکہ تو مہربان ہے تو اللہ اور کس سے مانگے؟ مہربانی سے تو مانگے گا. جو دوست آپ کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرتا ہو تو جب کوئی پریشانی آتی ہے سب سے اسی کی بات تو جاتے ہو کہ یہ ہے بڑا اچھا ہمارا دوست، یہ بڑی مہربانی کرتا ہے ہمارے ساتھ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو آپ سوچو گے کہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ رمضان کے حوالے سے خصوصی بات ہوگی، یہ کیا باتیں شروع ہو گئی ہے نا بھائی. دیکھو بھائی، اللہ رب العالمین ہے نا، تو ساری دنیا میں کائنات میں جو کچھ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں. کیڑے مکوڑے کو بھی رزق دیتے ہے نا. وہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سنا ہوگا نا کہ وہ جو پتھر مارا اور یعنی اپنی بیوی کو درد ذہ تھا اس کے کہ کچھ گرمائش کی چیز مل جائے تو وہ روشنی نظر آ رہی ہے، وہاں پہنچے تو روشنی نہیں تھی، وہ تو اللہ پاک کی تجلی تھی. اور اللہ پاک نے وہاں بتا دیا اننی اللہ، میں اللہ ہوں، اپنا تعارف کرا کے اور پھر نبی بنا کے کہا آپ فرعون کی طرف جاؤ. تو مفسرین نے لکھا کہ وہ جو بیوی چھوڑ کے آئے تھے اس کا کیا ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے کو اس طرح لکھا کہ پوچھا کہ وہ جو بیوی چھوڑ کر آیا ہوں اس کا کیا ہوگا. تو فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارو، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا. پھر کہا اس پر مارو، دو ٹکڑے ہو گیا. پھر اندر سے ایک اور پتھر نکلا، اس پہ مارا. وہ سب سے آخری پتھر کے اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا تھا. یعنی بتایا کہ میں کیڑے کو جو بند پتھر کے اندر ہے اس کو جب تازہ سبز پتا کھلا سکتا ہوں تو تیری بیوی کو کیسے چھوڑ دوں گا، رب میں ہوں. اور اس پر حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے مولانا صاحب کہ وہ کیڑا بھی بڑا وظیفچی تھا. وظیفچی فرماتے تھے کہ وہ کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، اللہ تو پاک ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، پتھروں کے اندر سے دیکھ رہا ہے. سبحان من یرانی یعلم مکانی، میری جگہ کو جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں. وَيَرْزُقْنِي وَلَا يَنْسَانِي، مجھے اس پتھر کے اندر بھی رزق دیتا ہے، مجھے بھولتا نہیں ہے کہ ایک کیڑا وہاں رہ گیا تھا اس کو آج کھانا پہنچانا بھول گیا ہوں. اللہ اکبر. سب کو دیتے. اور عجیب، گدھے کو گھاس دیتے اور شیر کو تازہ گوشت، بالکل تازہ گوشت دیتے. کیسی اللہ کی مہربانی. اچھا جب کیڑے مکوڑے کو، پرندے کو، درندے کو، سب کو روزی دیتے ہیں، سب کی ضرورت کا انتظام کرتے ہیں، تو اس انسان کے لیے نہیں کریں گے جس کو اللہ نے کیا فرمایا خود اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ کے ایسے ہاتھ نہیں جیسے ہمارے، جو اللہ کی شان کے لائق. ہاں اللہ نے بنایا. 4 چیزیں، عرش، علم، جنت عدن اور آدم. یہ 4 چیزیں اللہ نے اپنی دست قدرت سے بنائی ہیں. باقی سب کن فیکون، ہو جا ہو گیا. یہ جو فرعون کو کہا کیا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ارے تو نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. استکبرت ام کنت من العالین، تو کیا تکبر کر رہا تھا یا یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اونچا ہوں، بہت اعلیٰ بڑا ہوں. اچھا شیطانی بیچارہ، شیطانی تھا بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، شیطان بھی شیطانی تھا. فوراً
کہتا ہے قال انا خیر من، ہاں ہاں میں تو ہوں نا، بہتر ہوں. یہ بحث مباحثہ اچھا نہیں ہوتا ہے. بڑوں کی باتوں کو سن کے ماننا چاہیے. جو سن کر بحث مباحثے میں پڑے گا اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. تو جب اللہ نے اپنے ہاتھوں سے انسانوں کو بنایا تو گدھے کو، گھوڑے کو، شیر کو، کیڑے مکوڑے کو روزی رزق دے رہا ہے، اس کی ضرورت کا انتظام کر رہا ہے، انسان کی ضرورت نہیں کرے گا؟ کیسا انسان اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنی صورت پر بنایا. عجیب بات ہے. ہاں یعنی یہ نہ پھر سمجھنا کہ اللہ کے ایسے آنکھ ناک ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے اس کو اپنی صورت پر، آدم کو اپنی صورت پر تخلیق کیا ہے. اب جی تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح فرمایا، کہ یہ کیسی صورت پر پیدا فرمایا. البتہ حضور مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی سے کبھی تمہارا جھگڑا ہو جائے، اگر کبھی تمہارا جھگڑا ہو جائے بھائی سے، تو دیکھنا اس کے چہرے پر مت مارنا، اس لیے کہ چہرے کو اللہ نے اپنے مطابق بنایا ہے، اپنی شکل کے مطابق بنایا ہے. کتنا بڑا احسان ہے اس انسان کے. تو اس لیے جب ایسی ذات کو، اچھا جزاک اللہ، بہت ضرورت تھی ذکر کے وقت میں زیادہ ضرورت. خیر چلیے، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ. تو جب سب کو دیتے ہیں، سب کی ضرورت کا انتظام کرتے ہیں، تو انسان کی ضرورت کا بھی انتظام کیوں ہو رہا ہے نا. صبح شام لوگ کہتے تھے اتنی مہنگائی ہوگی، کیا ہوگا؟ کھا رہے ہیں، سبھی کھا رہے ہیں. لوگ کہتے تھے اتنی مہنگائی ہوگی، اب کیا ہوگا؟ سب رہ رہے ہیں، سب زندہ ہے. کیوں بھائی آپ نے سنا آپ کا کوئی پڑوسی، آپ کا کوئی علاقے والا فاقے سے مر گیا ہو؟ شاید کسی کے مقدر میں اللہ نے ایسا بھی لکھا ہو، لیکن یہ مہنگائی تو ہم سب متاثر ہے نا، ان حالات سے تو ہم سب متاثر ہے نا. تو کیا ہوا؟ سب مر گئے. اللہ رب ہے، سب کا انتظام کرتا ہے اپنی حکمت کے تحت، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی دیر کبھی سویر، اپنی حکمت کے تحت. اس کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرتا، اس کو کوئی حکم نہیں دیتا کہ تم یوں کرو. اللہ اپنے مرضی سے کرتے ہیں. اب اگلی بات پر آ جائیے، اور وہ ہے وہ بات جس کو عرض کرنا تھا، کہ یہ انسان جسم ہے اور روح ہے. جسم کتنا؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، 200 سال. اور سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آیا، کسی نے 2.5 3، کسی نے 500 سال کہا. اور اس سے پہلے والے زمانوں میں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں کتنے جی؟ 950 سال. تو جسم اتنا ہی ہے بس. اس کے بعد پہلے بھی روح تھی، آگے بھی روح ہے. تو جو اللہ رب ہے میرا آپ کا، اور جسمانی ضروریات کا انتظام کرتا ہے، تو روحانی ضرورت کا انتظام نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. اس نے یہ دنیا بنائی ہے، اور اس دنیا کے اندر چیزیں رکھ دی ہیں خوبصورت، ان کی طرف دل لپکتا ہے. بلکہ اللہ خود کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ. یہ عورتیں، یہ بچے، یہ اولاد، یہ بیٹے بیٹیاں، یہ گھوڑے جن کو تم نے وہ لگا رکھے ہیں، ان کے اوپر نشانیاں لگا رکھے ہیں، یہ سونے چاندی، اللہ نے خود مزین کیا ہے. تو اللہ جانتے ہیں کہ اس کا انسان کو میں نے کمزور پیدا کیا، اور کمزور پیدا کر کے میں نے کیا کیا؟ میں نے اس کو ایسی دنیا میں ڈال دیا جہاں اس کو ہر طرف سے کھینچنے والی چیزیں ہیں. تو یہ کیسے رہے گا؟ ہے نا. بعض صوفیہ نے فرمایا کہ درمیان قعر دریا تخت بندم کر دئی، بازمی گویت کے دامن تر مکن. ہوشیار باش، ارے دریا کے بیچ میں ایک تختے پہ بٹھا دیا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو تمہارا دامن بھیگنا نہیں چاہیے، ہوشیار رہنا. تو کیسے بھائی، کیسے؟ تو اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیج کر ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اعمال، افعال، مقامات اور لمحات، اوقات دیے ہیں، جن میں سے ایک رمضان ہے. اس رمضان، ارے رمضان آنے والا ہے، ارے بھائی رمضان آنے والا ہے، بڑی صبح سے شام تک پتہ نہیں گرمی کیسی ہوگی، اور پتہ نہیں فلانے کا کیا ہوگا، اور وہ کیسے کریں گے، ہمارے کاروبار کام کا کیا ہوگا، جائیں گے کیسے، آئیں گے کیسے. اللہ، رمضان آ رہا ہے، شکر کا جذبہ ہو. واہ واہ اے اللہ، وہ جو اب تک تو صرف جو ضروریات پوری ہو رہی تھی کھانے پینے کی، اے اللہ تو نے روحانی ضرورت پورا کرنے کا اتنا بڑا سامان دے دیا.
شکر کا جذبہ بشاشت کے ساتھ رمضان کی آمد بڑی خوشی کے ساتھ قبول کی جائے. تھکن ہوگی، تھوڑی سی پریشانی بھی آئے گی، لیکن وہ جو کاروباری وہ ہوتے ہیں تاجر لوگ، ان سے پوچھو، ہاں رمضان سیزن کو او تھکے ہوئے ہیں لیکن خوش ہیں. ہمارے دوست ایک مولوی صاحب، آپ حضرات میں سے جانتے بھی ہوں گے، مولوی حسن صاحب شرف آباد میں رہتے تھے، ہمارے بچپن کے دوست تھے، انتقال ہو گیا بیچاروں کا، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. بیچارے کینسر میں مبتلا ہو گئے تھے. تو وہ ایک دن کہنے لگے، ان کے والدین کی طرف سے ایک کاروبار بھی تھا جو آٹو پارٹس کا، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ عجیب بات ہے، جب گاہک آ رہے ہوتے ہیں اور بار بار ان سے بات کرنا، سامان نکال کے دینا، یہ پسند نہیں آیا دوسرا لے کر کے آؤ، وہ دکھانا، پھر پیسے لینا، پھر اس کے بعد ان کو پیسے واپس کرنا، پھر دوسرا، پھر چار سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو سارا دن گزرتا ہے لیکن بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. تھک جاتے ہیں بابا، بڑا مزہ آتا ہے. اور جس دن گاہک نہیں ہو تو ہم کہتے ہیں آپس میں، آج تو یار بیٹھے بیٹھے تھک گئے. رمضان آ رہا ہے، بالکل پریشانی نہ ہو، بشاشت ہو، واہ واہ، تھکیں گے مزہ آئے گا، اللہ کے لیے تھکیں گے، اپنی روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تھکیں گے. اسی لیے جو دعا لکھی گئی، بعض علماء نے اس کو بعض احادیث کی بنا پر سنت کہا، بعضوں نے اس میں کچھ کلام کیا، تو سب اس پر متفق ہیں کہ بزرگوں کا تو معمول تھا مختلف طرح سے، اللہم سلمنی لی رمضان، اللہ مجھے سلامت رکھ، میرے لیے مخصوص کر دے، مجھے پہنچا دے رمضان تک، اور گناہوں سے سلمنی لی، بات ہے کہ سلم کہ گناہوں سے بچا لے رمضان میں، ایسے اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان علی، اور رمضان کو بھی تو اچھا رکھ ہمارے لیے. ہم بھی کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، رمضان کو ہمارے لیے خاص کر دے. وتسلمہ لی متقبلا، بعضوں نے لکھا وتسلمہ منی متقبلا، کہ اللہ پاک ان سب چیزوں کو ہمارے لیے قبول فرما لے. تو ایک یہ بات ہے. مختلف دعائیں ہیں، دعا کی کتاب کو لے لیجیے گا، اور رمضان کی یہ دعا رمضان سے پہلے خوب پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ پاک ہمیں رمضان تک پہنچائے اور رمضان میں ہمارے لیے حفاظت فرمائے، گناہوں سے فرمائے، اور رمضان کو ہمارے لیے خاص کر محفوظ کر دے. اور بشاشت کے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا، خوب شکر کا جذبہ ہو کہ اللہ تو نے مہربانی کی، ورنہ کتنے ایسے تھے جو پچھلے رمضان کو گزر گئے اور وہ اپنے اندر تقوی پیدا کیے بغیر چلے گئے دنیا سے. ہمیں تو نے یہ موقع پھر دیا ہے کہ ہم تقوی پیدا کر لیں اپنے اندر. ٹھیک ہے بھائی، تو رمضان کے اندر بہت اہتمام کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے. یہ بالکل ایسے ہے کہ تقوی کے لیے اللہ پاک نے ایک مشق کا زمانہ دیا ہے. یہ جو طالب علم ہوتے نا، ان کو مشق کے لیے جب کہا جاتا ہے تو اس کے حساب سے ان کے حالات بنا دیے جاتے ہیں تاکہ ان کو مشق کرنے میں دشواری نہ ہو. اچھے حالات میں مشق کر لیں گے تو پھر بعد میں جا کر کے بھی یہ صحیح طور پر چل سکیں گے. جتنے طالب علم ہوتے ہیں، یہ سائنس والے لیبورٹری میں جاتے ہیں اپنے، اور دوسرے جو انجینئرنگ والے ہیں وہ اپنے ایسے لیبورٹری میں جاتے ہیں جہاں مشق کرانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ماحول ایسا بنایا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے جس میں مشق کرنا آسان ہے. اللہ پاک نے رمضان دیا ہے اس کی مشق کرنے کے لیے. سب سے پہلا کام آسانی کے لیے کیا کیا کہ سرکش جنات یعنی شیطان قید کر دیے گئے. دو دشمن ہیں نا ہمارے، جو ہمیں نیکی پہ چلنا نہیں دیتے، جو ہم سے برائی کرواتے ہیں، جو ہمارے اندر تقوی کی ذرا سی چاہت، ایک تو ہے نا تقوی کی کیفیت پر ہے، ایک تقوی کی چاہت بھی ہو تو 4 گناہ مزین کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ہم تقوی کی طرف اپنا سفر شروع بھی نہ کر سکیں. ایک اس میں سے شیطان. تو شیطان کو اللہ نے قید کر دینا ہے. ادھر چاند نظر آیا، ادھر شیطان قید. شیطان قید آپ کہو گے سعودی عرب میں تو پہلے نظر آیا، ہمارے یہاں بعد میں نظر آیا، اور بعد والوں نے اور بعد میں، ہو سکتا ہے پشاور والے تو دیکھ لیں، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. تو وہی اللہ کا نظام ہے. میرا شیطان جس دن میرے لیے رمضان شروع ہوا قید. اب آپ فکر نہ کیجئے، شیطان قید ہے. آپ کا شیطان چاند نظر آتی آپ کے لیے قید. تو ایک آسانی اللہ نے یہ دی، شیطان قید ہو گیا. مگر وہ جو شیطان کا بڑا بھائی ہے
शैतान का शागिर्द रशीद, ओ ऐसा शागिर्द कि शैतान ना हो तो वो पूरी तरह उसी तरह गुमराह करता है इंसान को, बल्कि उससे कुछ ज्यादा करता है, कि जिसको हम कहते हैं नफ्स। अब नफ्स के लिए क्या करें, वो तो कैद नहीं है। तो रमजान के अंदर अल्लाह ने रोजा फर्ज कर दिया। एक बात जहन में रखिएगा, रमजान की का मुबारक होना, बाबरकत होना, रमजान का मुकद्दस होना रोजे की वजह से नहीं है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। रमजान इस वजह से मुकद्दस और मुतबर्रक और मुबारक है कि अल्लाह की खास तजल्ली इस महीने में नाजिल होती है। हाँ, इसको याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि रोजे की वजह से रमजान मुबारक हो गया, ना ना ना, ये रमजान अपनी अपनी फी नफ्सी ही इस इन औकात में अल्लाह की इतनी तजल्लियात नाजिल होती हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह ने इसको मुबारक शहर फरमा दिया, मुबारक महीना फरमा दिया, शहर रमजान। बाकी रोजा भी इसमें आ गया और बड़ी बात हो गई, कुरान इसमें उतर गया और बड़ी बात हो गई, ठीक है ना जी। तो रमजान में अब नफ्स को मारने के लिए रोजा, नफ्स सबसे ज्यादा मुजमहल और सबसे ज्यादा कमजोर और सबसे ज्यादा इसके लफ्ज इसके लिए जो इस्तेमाल होता है वो हमारे उर्दू में जरा सा तर्जुमा ऐसा हो जाएगा, नफ्स सबसे ज्यादा जलील, जलील का असर तर्जुमा कमजोर है, सबसे ज्यादा जलील भूख की वजह से होता है। थानवी रहमतुल्लाह लिखा है, नफ्स को मारने के लिए अक्सीर आजम बेहतरीन नुस्खा भूखा रखो इसको। हज़रत शेख अल हदीस रहमतुल्लाह ने वो जो फज़ाइल सदक़ात में एक बड़ा हिस्सा, हिस्सा 2 में एक बड़ा हिस्सा जो है ना वो इस पर रखा है, भूख। जितना इसको खिलाएंगे उतना ये मोटा होगा और हम पर हावी होगा, और जितना इसको भूखा रखेंगे हम इस पर हावी होंगे। शैतान को उधर बंद किया और हमें हुक्म दे दिया, दोनों किस्म की चीज जिससे नफ्स मोटा होता है, सुबह से शाम तक भूख और सुबह से शाम तक अपनी बीवी के पास नहीं जाना। जो शरई मनकूहा है, जो अल्लाह के नाम पर हमारे हलाल की गई, उसके पास नहीं जाना। बल्कि बाजों ने तो यूं लिखा है, उसकी तरफ भी शहवत की निगाह से न देखना। जायज है, जायज है, लेकिन उस जायज को इस वक्त में, दिन के वक्त में रोक दिया। रात तो सोकर गुजार लेना, कोई बात नहीं, दिन के वक्त में इस नफ्स को कमजोर, मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, पता नहीं उर्दू में तो शायद सब समझ लें, बाकी दूसरी जुबानों वाले समझ सकेंगे नहीं, कि ये भूखा रखकर और ये जबरदस्ती करके हम असल में अपने नफ्स का कचूमर निकाल देते हैं। तुम्हें कचूमर समझ जाते हैं? लोग समझ गए कचूमर क्या होता है? वो बिल्कुल तबाह कर देते हैं, लेकिन करते हैं? नहीं करते मौलाना, नहीं करते। इतना माशाअल्लाह सहरी में और इतना इफ्तार में, ओहो, शाम को कहते हैं क्या, शाम को पता है क्या कहते हैं, आज तो रोजा बड़ा अच्छा रहा। क्या हुआ? कब बिल्कुल पता नहीं चला, बिल्कुल भूख नहीं लगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी आपने रोजे का मकसद ही बहुत कर दिया। रोजे का मकसद तो ये था कि भूख से इस नफ्स को कुचल देना था। हमने इतना खाया कि नफ्स को भूख ही नहीं लगी और बड़े खुश हैं, भाई आज का रोजा तो बड़ा अच्छा था। कैसा अच्छा था भाई? आज का रोजा तो आपके नफ्स को कुचल नहीं सका, आप कहते हो रोजा बड़ा अच्छा था। ना भाई ना, इत्तेदाल के साथ। मैं ये कहूं कि कम खाना तो फिर मुश्किल ये होगी कि कहेंगे कि जी मौलवी साहब ने कह दिया कम खाना, तो अब तो जोहर में नमाज के लिए नहीं उठा जा रहा, इतनी कमजोरी हो गई। ये नहीं, इत्तेदाल के साथ, और इत्तेदाल के साथ करके और थोड़ा थोड़ा रोजाना कम, एक एक लुकमा रोजाना कम कर दो। लेकिन इसमें मुश्किल होगी, एक लुकमा तो इसमें मतलब आखिरी में तो खाओगे नहीं, 30 लुकमे कम हो जाएंगे। तो नहीं, ऐसा ना करो, 2-3 दिन में एक लुकमा कम करो।
تاکہ کم از کم افطار سے پہلے پہلے تو محسوس ہو کہ بھائی آج تو بڑی بھوک لگ رہی ہے، آج تو نفس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے یہ انعام فرمایا ہے کہ تم کو چونکہ تقوی کی مشق کرانی ہے تو اس لیے پہلے شیطان نے بند کیا، نفس تو چونکہ تمہارے پہلو میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا بڑا دشمن ہے یہ تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی نفس۔ تو نفس جو ہے اس کو کمزور تو قید نہیں کر سکتے، اس کو تو کمزور تمہیں خود کرنا ہے، اور کمزور کرنے کے لیے یہ روزہ دے۔ یہ روزے کی، جیسے میں نے روزے کی وجہ سے ایک فرض 70 فرض نہیں بنا ہے، روزے کی وجہ سے نفل فرض کے برابر نہیں بنی، یہ رمضان کی برکت ہے، مانا یہ رمضان کی برکت ہے کہ فرض 70 درجہ اور نفل فرض کے برابر۔ روزہ تو اس لیے دیا گیا ہے کہ اس سے ہم اپنے نفس کو کمزور کریں۔ اور سچ بتاؤ اتنی بات سننے سے پہلے خیال آ رہا تھا کہ ہمیں روزے کے اندر اپنے آپ کو بھوک لگانا ہے؟ نہیں آ رہا تھا۔ یہ رمضان کی تیاری ہے۔ دو فائدے ہوں گے اس سے، دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ مجھے آپ کو ہوگا مردوں کو، ایک فائدہ عورتوں کو ہوگا، وہ جو بیچاریاں رمضان میں اپنے قیمتی وقت کو افطار کے فلاں چیز تیار کرنا فلاں چیز تیار کرنے میں ضائع کر دیتے، ان کو فائدہ ہوگا، ان کو بھی موقع ملے گا ذکر، اذکار، تلاوت ابھی سے یہ تیاری کرنی کہ بھائی اس رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ تھوڑا افطار کھانا کھاؤ، ہم انگلینڈ میں تھے، کہا کہ جی بیان کر دو مغرب کے بعد، میں نے کہا مغرب کے بعد، عصر کے بعد، میں نے کہا عصر کے بعد لوگ گھروں کو نہیں جاتے افطار کے لیے، کہ نہیں گھر نہیں جائیں گے، تو کیا کریں گے کہ آپ اطمینان سے بیان کریں کہ کتنی دیر پہلے چھوڑوں، کہنے لگے جتنی دیر پہلے چاہے۔ حیران تھا یا اللہ پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ کہنے لگے بھائی ہمارے ہاں یہ معمول ہے کہ سب مسجد میں ہوتے ہیں مسلمان، اذان کے وقت سب کو کھجور ایک ایک بانٹ دیتے ہیں، وہ کھجور کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، اذان کے بعد نماز پڑھتے ہیں، پھر گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا یار تمہاری عورتیں بڑی مزے میں ہوتی ہوں گی، ان کو بھی عصر سے مغرب تک عبادت کا وقت مل گیا، کھانا تو دن میں پکا لیتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں روزے کی فرائض کیا ہیں؟ روزے کے فرائض کہیں گے پھل اور پکوڑے اور شربت، یہ روزے کے فرائض بن گئے، اللہ معاف فرمائے۔ اس سے دو فائدہ ہوگا، ایک عورتیں اپنے اعمال میں لگ سکیں گی، آپ کا بے وجہ کا بلا ضرورت کا خرچ کم ہوگا۔ خرچی کو تو رو رہے ہو نا بھائی، مہنگائی کو تو رو رہے ہو نا۔ ہے تو ہمارے سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ قصائیوں نے گوشت مہنگا کر دیا، فرمایا اس کا آسان علاج ہے۔ کہا کیا حضرت فرمائیے، علاج ہمیں نہیں پتا۔ کہا گوشت کھانا چھوڑ دو، یہ خود ہی سستا کریں گے گوشت کو۔ تو بھائی مہنگائی کا علاج یہ ہے کہ کم خرچ کرو۔ تو ایک تو عورتوں کے لیے آسانی ہوگی، دوسری آسانی ہمارے لیے، نفس کو مارنا آسان۔ اور یاد رکھیے رمضان کے مہینے میں نا، یہ رمضان سے مخصوص کیوں کروں، رمضان سے مخصوص نہیں ہے، جو نماز کی عبادت ہے، نماز کی عبادت میں آپ نے سنا ہوگا کہ بعض فرشتے آسمانوں پر قیام کی حالت میں، بعض رکوع کی حالت میں، بعض سجدے کی حالت میں، بعض قعدے کی حالت میں، ان سب کا مجموعہ کس کو دیا گیا؟ انسان کو دیا گیا۔ تو یہ فرشتوں کی عبادت انسان کو دی گئی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر لکھتے ہیں اس پہ ایک اضافہ بھی ہے، اور اضافہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ یہ انسان کے لیے یہ اضافہ بھی ہے۔ آگے فرمایا ہے کہ جو آدمی چاہے فرشتوں والی عبادت کو فرشتوں کی طرح کرے، اس کو چاہیے کہ اپنے پیٹ اور پیٹھ کو ہلکا رکھے۔ مولانا پیٹ کو اور پیٹھ کو ہلکا، کیا مطلب؟ پیٹ کو ہلکا رکھنا وہی جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کم کھاؤ، اور پیٹھ کو ہلکا رکھنا ذمہ داری کو کم رکھنا۔ جس کی جتنی ذمہ داری ہے نماز میں اتنی خیال آ رہا ہے، ایک کاروبار ہے تو ایک کاروبار کا، دو کاروبار دو کا، جتنی ذمہ داریاں، تو کا پیٹ کو اور پیٹھ کو ہلکا رکھا۔ تو جو میں نے عرض کیا کہ جب ہم
افطار اور سحری میں اس طرح کا نظام بنائیں کہ کھانا کچھ کم ہو. میں پھر کچھ کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں آپ جو ہے وہ یہ پریشان نہ ہو کہ بھائی ایسی ترکیب بتائی جو ہم سے نہیں ہوتی. کچھ کم اعتدال میں کھانا ہو. اس اعتدال میں ایک دن ایک لقمہ کم کر لیا, پھر 2-4 دن کے بعد ایک اور لقمہ کم کر دیا. ایک بات مگر ہے, یہ رمضان میں عورتیں اپنے شوہروں کو اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے بڑے اچھے اچھے آئٹم بھی بناتی ہیں. اور یوں کہیں کہ روزہ رکھنا آسان ہے لیکن اچھے آئٹم دیکھ کر کے کم کھانا مشکل ہے جی. جب سامنے بڑی اچھی ڈش ہو تو اس وقت کہا جائے کہ ذرا کم کھاؤ. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ قصہ سناتے تھے کہ ایک دسترخوان پر لوگ بیٹھے تو ایک بچہ بھی بیٹھا. سب نے کھانا شروع کیا, اس بچے نے بھی کھانا شروع کیا. تو اس بچے نے جیسے ہی ہاتھ لے کے میں لقمہ لیا تو ایک دم سے لقمہ چھوڑ دیا اور ہائے 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 رونے لگا. کہا بھائی کیا ہوا, کہ گرم ہے. کہا رک جاؤ ٹھنڈا ہونے دو, ٹھنڈا کر کے کھانا. تو کہنے لگے میں تو رک جاؤں گا, آپ لوگ نہیں رکو گے. یہ جو اچھے کھانے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر اپنے نفس کو قابو کرنا مشکل کام ہے, لیکن بھائی دوستو یہی تو مشکل اٹھانی ہے. وہ فائدہ تقویٰ کا حاصل کرنا ہے تو یہ مشکل تو اٹھانی ہوگی نا. تو وہ طے کر لیا نا انشاءاللہ. ہاں, گھر والوں کو بھی راحت دیں گے اور خود بھی راحت میں رہیں گے. اب معاملہ صاف ہو گیا, مشق کرنے کے لیے ماحول پکا ہو گیا. 2 دشمن تھے, دونوں ایک قید ہو گیا, ایک قابو آ گیا. اب کہا اب تم تقویٰ کی مشق شروع کر دو. 2 چیزیں دے دی. فرمایا تم مجھ سے سب سے زیادہ قریب اس چیز سے ہو سکتے ہو جو چیز خود مجھ سے نکلی ہے, یعنی قرآن کریم. قرآن میں جان لڑا دو, رمضان میں جان لڑا دو. کوئی وقت ملے چھوٹا پاکٹ قرآن ساتھ رکھو جیب میں. پاکٹ قرآن درسا میں نے بڑی بے ادبی سے کہہ دیا, ادب کا تقاضا یہ کہ میں کہوں قرآن کا چھوٹا نسخہ ساتھ رکھو. جہاں بیٹھے وہاں, جہاں بیٹھے بس وہاں. دنیا کے کئی ملک ایسے ہیں جہاں یہ رواج ہے, رمضان میں قرآن اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اسٹاپ پر بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں, گاڑی میں بیٹھ گئے پڑھ رہے ہیں, بازار میں گئے سامان لے لیا, اب سامان کے لیے اب رکشے کا یا گاڑی کا انتظار کریں, قرآن پڑھ رہے ہیں. ہم بھی کر سکتے ہیں. ایک قرآن, اس کے اندر نشانی, جہاں پر چھوڑیں گے وہاں سے دوبارہ پڑھنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں, قرآن کے ساتھ خوب شرف ہو. اچھا اب اس میں ایک اور بات سنو. ہم جب مجلسوں میں جاتے ہیں یا تعلیم میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے فلانے بزرگ نے اتنے قرآن ختم کیے, فلانے بزرگ نے اتنے قرآن ختم کیے, فلانے بزرگ نے اتنے قرآن ختم کیے. اس کے بعد ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, بھائی تیرا کتنا ختم ہوا, اتنا ختم ہوا. اس نے کہا ارے اتنا ختم ہوا, اچھا. تو ہم کہتے ہیں ہمارا بھی. تو ہم پھر قرآن کے آداب کی رعایت کیے بغیر, تلاوت کا خیال کیے بغیر بس زور سے پڑھے جا رہے ہیں. ایک صاحب کے پاس آپ جائیں, ان سے کہ میں آپ کے لیے بڑا خوبصورت 1 درجن گلاس لایا, بہت خوبصورت ہے. کہا اچھا. جب وہ صاحب کھولیں تو 1 درجن گلاس نازک بنے ہوئے نازک شیشے کے, اور سب کے سب ٹوٹ چکے ہیں. اور ایک دوسرا آدمی آئے کہ جی میں آپ کے لیے 1 گلاس لایا ہوں, بہت اچھا ہے, مضبوط گلاس ہے. لے کر گئے, ہے تو 1 لیکن ثابت ہے. تو کام کا کون سا ہوا, 1 والا. آپ 10 پارے پڑھ جاویں اور 10 پارے ایسے پڑھیں کہ وہ قبولیت والے ہی نہ ہو, ٹوٹے ہوئے. اور آپ 1 پارہ پڑھیں لیکن اس انداز سے پڑھیں کہ اللہ کے یہاں وہ قبول ہو رہا. تو یہ جن کے بارے میں سنتے نا اتنے قرآن ختم کیے بزرگوں میں سے, تو بھائی وہ اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کو وہ صلاحیت استعداد دی تھی, ان کے وقت میں برکت دی تھی کہ وہ خوب اچھی طرح قرآن بہت تھوڑے سے وقت میں زیادہ پڑھ لیتے. ہم ابھی اتنے بڑے کیا ولی ہوئے ہی نہیں ہیں, ابھی تو ہم بہت دور ہیں, سفر ہی شروع نہیں کیا ابھی تو اس لیے جتنا قرآن کا وقت طے کیا تھا کہ اتنا دیر پڑھنا ہے, اس میں جتنا ہو جائے
آرام سے پڑھیے جتنا ہو جائے. مقصود زیادہ پڑھنا نہیں ہے، مقصود اچھا پڑھنا ہے. اور یاد رکھیے اگر 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ قرآن کریم روزانہ پڑھتے تھے، آج 2 گھنٹے میں قرآن کریم پڑھا تو صحیح لیکن پڑھا تھوڑا تو ملے گا پورا، کیونکہ قرآن کا ختم کرنا اس میں مقصود نہیں ہے. اس تلاوت میں اصل میں مقصود قرآن سے جڑے رہنا ہے. تو آپ 1 گھنٹہ جڑے رہنا قرآن سے. مقصود اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے تو آپ 1 گھنٹہ کلام ہی تو پڑھ رہے تھے. اس لیے بالکل اس پر نہ جائیں. کوشش تو ہو ہماری زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، لیکن اس کے اندر اپنی تلاوت کو خراب نہ کریں کہ میں نے تو جی اتنے پارے پڑھ لیجیے، میں نے اتنے پارے. ہاں جو پڑھ سکتا ہے صحیح، ہاں وہ جتنے پڑھے پڑھتا رہے. قرآن کریم کو جو میں نے کہا کہ صبح سے شام جان لڑا دو، تو اس میں یہ سمجھیے 4 کام ہیں. ایک کام قرآن کریم کی وہ تلاوت ہے جس کی ہم نے بات کی. دوسرا کام ہے قرآن کریم کی جن لوگوں نے تجوید نہیں پڑھی وہ کسی مولوی صاحب سے اس رمضان میں تجوید پڑھیں. تجوید سے مراد کیا؟ مخارج کو سیکھیں. سین کیسے، صاد کیسے، ثا کیسے، اس کو سیکھیں. ورنہ قرآن کریم الٹ سے مطلب غلط پڑھتے رہیں. وہ جو قلب کو قلب پڑھتے ہیں وہ دراصل قلب دل کو قلب یعنی کتا کہتے ہیں. اور ایسی ایک مثال نہیں، بہت ساری، تو آسان تھی اس لیے آپ کو دے. تو ایک حصہ ہمارے وقت کا کسی بھی قاری صاحب، امام صاحب، مسجد کے محلے کی مسجد والے، ان سے بات کر لیں، مؤذن صاحب سے بات کر لیں، نورانی قاعدہ پڑھیں. قرآن پڑھتے ہیں ٹھیک، نورانی قاعدہ پڑھیں تاکہ الف سے یا تک جو صحیح مخارج ہیں وہ پھر ان کو ملا کر پڑھنے میں کیا، اور غنہ کیا، اور اخفا کیا، اور اظہار کیا، سب اس رمضان میں سیکھ لیں گے نا انشاءاللہ. کوئی مشکل نہیں ہے. آپ تو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو تو صرف اپنے مخارج کو صحیح کرنا ہے، آپ کو صرف قرآن کی ترتیبوں کو سمجھنا ہے. کر لیں گے نا بھائی انشاءاللہ. 2 ہو گئے. تیسرا کام قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا یاد بھی کیا جائے. وہی جو 4 صورتیں یا وہی جو 10 صورتیں، ارے میرے اللہ کے بندے بھائی اب آگے آؤ. آیت الکرسی ہے وہ سیکھ لی، چلو سورہ یاسین. کتنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارمان اپنے ابا اما کے ارمان پورے کرتے نہیں کرتے بھائی؟ کرتے ہیں. میرے ابا کا ارمان تھے یہ، میری اما کی یہ خواہش تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی. فرماتے میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین ہو. شروع کر دو. تھوڑے ہی ہوگا نا اس رمضان میں، لیکن شروع تو ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ پورا بھی ہو جائے گا. تو حضور کی اس خواہش کو پورا کرو گے انشاءاللہ؟ کوشش تو کرو گے نا بھائی انشاءاللہ. ہلکے ڈرتے رہتے پوچھتے ہیں انشاءاللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی ہو جائے ہے نا. نہیں بھائی، ہاں اللہ سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کر دو. کل قیامت کے دن کہنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات ہم نے سنی تھی کہ آپ کی یہ خواہش ہے، میں نے وہ خواہش آپ کی پوری کر دی ہے. کیسا مزہ آئے گا. کتنی بات ہو گئی؟ قرآن سے حوالے 3 ہو گئی. چوتھی چیز یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. بھائی اس قرآن کو سمجھو بھی تو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو قرآن کا ترجمہ، یہ تفسیر، اس کا بھی ایک حصہ، 1 صفحہ 2 صفحہ 1 پارہ جتنا کر سکتے ہو، 2 1 پاؤ 1 رکوع، یہ بھی اس رمضان سے شروع کر. یہ ایک مسئلہ اس میں ہے کہ ترجمے اور تفسیر بہت ہیں، کون سی پڑھیں؟ تو بھائی بہت ساری تفسیریں آئی ہوئی ہیں. سنا تھا کہ وہ ایک صدر ہوتے تھے پاکستان کے، جب وہ ریٹائر ہو گئے تو بھی تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھ گئے. یہ بیچارہ قرآن تختہ مشق بنا ہوا ہے. عربی سے کوئی واسطہ نہیں اور عربی کی تشریح کر رہے ہیں. قرآن کی الرحمن الرحیم میں نے سنایا نا آپ کو. ایک تفسیر لکھنے والے صاحب نے لکھا الرحمن الرحیم اللہ کی بڑی مہربانی ہے. تو بڑی مہربانی کو بتانے کے لیے جیسے ہم کہیں نا فلاں آدمی کالا ہے، تو جب بہت کالا ہو تو ہم کہتے کالا کلوٹا، تو ایسی الرحمن الرحیم. نعوذ باللہ. نہ بھائی نہ بھائی نہ. ایک تفسیر معارف القرآن ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. یہاں تفسیر لکھنے والے دین کی بات، اور آج کل تو لیکچر ہے نا، دینے والے سوچتے ہیں کہ کون سی نئی بات کروں جو لوگوں نے کبھی نہ سنی، اور اسی چکر میں وہ ایسی باتیں بیان کر دیتے ہیں جو معتبر نہیں ہے، مستند نہیں ہے، اور بلکہ ان کا وہ ضعیف ہیں، گڑھی ہوئی چیزیں ہیں.
تو جناب قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، اپنی مرضی سے جو خیال آ رہا ہے کیے جا رہے ہیں۔ حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، زنا یہ اور سب بڑے بڑے گناہوں کا، تو انہوں نے سب سے اوپر یعنی زنا سے بھی اوپر جس بات کا ذکر کیا ہے وہ گناہ وہ ہے اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کرنا۔ تو میں نے جو آپ کو نام لیا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی تفسیر کا نام ہے معارف القرآن۔ اس کو کیوں کہا؟ اس کو اس لیے کہا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو تفسیر میں نے لکھی ہے، شروع میں لکھا ہے اس کو، یہ تفسیر میں نے لکھی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ اس پوری تفسیر میں ایک حرف بھی میرا نہیں ہے۔ ارے بھائی آپ کا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ کہا اس کا ترجمہ جو رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ نے بتلایا، جو تابعین نے بتلایا، اور جو ابتدا زمانے کے مفسرین نے بتایا، بس اس کو نقل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی محفوظ بات ہے، کتنی اچھی بات ہے کہ ہم نئے کے چکر میں غلط چیزیں نہیں پڑھ رہے۔ تو اس لیے میں نے یہ اسی طرح ترجمہ آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ ان کا ہے۔ تو قرآن کے حوالے سے یہ بات آپ حضرات سے عرض کر دی ہے۔ اور دوسرا کام جو دیا اللہ نے، ایک تو کہ قرآن، اور دوسرا میں نے عرض کیا نا کہ سب سے زیادہ قریب اس سے ہوگا جو خود مجھ سے نکلی، یعنی قرآن۔ دوسرا قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے جی۔ سجدہ سمجھ گیا نا؟ سجدہ تو اللہ پاک نے کیا حکم دے دیا کہ تم رمضان کی ہر رکعت میں، ہر رات میں 40 سجدے کا موقع دے رہے ہیں۔ تراویح 20 رکعت ہے نا؟ ہاں جی۔ دیکھو پہلے ماحول بنایا ہے آسانی کا، اور اس کے بعد یہ چیزیں دی تاکہ خوب اچھی طرح کر لینا، اس کو چھوڑنا نہیں، خوب اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھی جائے۔ ہاں، یہ کہ 4 دن پڑھ کر 10 دن پڑھ کر چھوڑ دی جائے، نہیں۔ 3 دن میں ختم کر لیا ہے اب ختم نہیں۔ تراویح یہ تو 40 سجدے جو اللہ نے دیے ہیں، یہ تو اپنے سے قریب کرنے کے لیے دیے نا۔ تو ان 40 سجدوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا، حدیث میں آتا ہے جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو گویا اس کی پیشانی رحمان کے قدموں پر ہوتی ہے۔ آپ بتاؤ جو سجدہ کرنے والا ہے اس کو یہ احساس ہو کہ میری پیشانی اللہ رب العزت کے پیروں کے اوپر ہے، اس کو جی چاہے گا کہ میں سر اٹھاؤں، اور وہ کوئی موقع ضائع کرے گا سجدہ کرنے کا؟ اس بنا پر قرآن کریم کے ذریعے قربت اور نمازوں کے ذریعے قربت ہے۔ یہ نماز کا میں نے بتا دیا کہ پیٹ ہلکی رکھی جائے، صلاۃ التسبیح ہے، اشراق ہے، تہجد ہے۔ تہجد بھی آسان ہے، تہجد میں تو اٹھتے ہی ہیں بھائی 10 منٹ پہلے اٹھ جاؤں، سحری سے 10 منٹ پہلے، یعنی سحری کے ٹائم پہ تو اٹھتے ہی ہیں نا، اس سے 10 منٹ پہلے تہجد پڑھ لیں اور تہجد پڑھ کے پھر سحری کر لیں۔ تو جتنے نوافل ہیں ان کا اہتمام کرنا، کیونکہ سجدوں کی کثرت کرنی ہے تاکہ اللہ سے قربت زیادہ سے زیادہ پیدا ہو۔ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم سخاوت بھی بہت فرماتے تھے، سخاوت بھی بہت فرماتے تھے۔ لوگوں کو حلال پیسوں سے افطاری کراؤ۔ ہم نے دیکھا ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ جو بیچارے نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی افطاری کرواتے ہیں نا۔ بھائی نماز اصل ہے، اس کے ساتھ ساتھ کی بات ہو رہی ہے۔ افطاری کھلا کر کے اپنے آپ کو فارغ نہ کرو۔ جو حلال پیسوں سے کسی کو افطاری کرایا کرے گا، اللہ اکبر، شب قدر والی رات میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کریں گے۔ وہ لوگ کیسے پتہ چلے گا کہ جبرائیل نے مصافحہ کیا؟ وہ ہاتھ تو میرے پاس آیا ہی نہیں ہے بھائی۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء، اس کی نشانی لکھی ہے، جس کا مصافحہ جبریل کے ساتھ ہو جائے گا اس کو رقت طاری ہو جائے گی، جی چاہے گا کہ میں رو پڑوں، آنسو نکلنے لگے۔ سب کچھ بتا دیا نا، کیا چھپایا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب یعنی اجود الناس تو تھے ہی،
لیکن اس زمانے یعنی سب زیادہ سخی تو تھے، لیکن اس زمانے میں سخاوت انتہا کو پہنچ جاتی تھی۔ اچھا جی، دوسری بات اللہ کے راستے میں نکلنا رمضان کے اندر کثرت سے نکلتے تھے۔ بدر کب ہوئی؟ رمضان میں ہوئی۔ پہلی رمضان پہلی ہجری کا رمضان حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جاؤ بھائی جاؤ بھیج دیا۔ بہت اللہ کے راستے میں رمضان میں نکلنا۔ چھٹی ہجری میں زید بن حارثہ رمضان آ گیا ہے، روزہ فرض ہے، بھیج دیا جاؤ۔ یہ جو ایک عورت تھی قیفہ، اس کی طرف بھیجا، وہ عورت اس علاقے کی سردار، اس کی طرف بھیج دیا جاؤ۔ یہ جو جہاد ہے یہ پہلے اس میں دعوت ہے کہ دعوت دو، جا کر کے سمجھاؤ، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، کہو کہ تم مسلمان ہو جاؤ، نہ مانے تو پھر کہو کہ اچھا پھر صلح کر لو، ہم تمہارے درمیان رہیں گے۔ اب تک ہم زبانی سمجھا رہے تھے نا، اب ہم جب تمہارے درمیان رہیں گے تو تم ہماری زندگی کو دیکھو گے، زبانی سمجھ میں نہیں آیا تو زندگی سمجھ میں آئی جائے گی۔ لیکن ہاں ہم تو تھوڑے سے، تم ہو اتنے بڑے علاقے میں رہنے والے، تو ایسا کرنا ہوگا کہ تم اپنا اسلحہ ہمارے پاس جمع کراؤ گے تاکہ تمہارے درمیان میں کوئی منافق گڑبڑ نہ کر دے، تو تم کو بھی مصیبت میں ڈالے، ہمیں اپنا اسلحہ ہمارے پاس جمع کراؤ۔ تو جب تم اپنا اسلحہ ہمارے پاس جمع کرا دو گے، دشمن آ گیا تو کیا کریں گے؟ تو ہم تمہاری طرف سے مقابلہ کریں گے، لیکن اس کے لیے پھر ہم ٹیکس لیں گے، اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ جہاد پہلے دعوت کی بات صلح، جزیہ، اور اگر تم اس کو بھی قبول نہیں کرتے ہو تو آؤ پھر تلوار ہمارے درمیان مقابلہ کرے گی۔ سمجھ گئے بھائی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جماعتیں رمضان میں روانہ کی۔ بھائی فتح مکہ کب ہوا؟ ابھی رمضان ہے، 8 ہجری، اور اس کے بعد بھی چلا۔ جو لڑائیاں ہوتی رہیں صلیبی، اس میں سب سے بڑی فتح صلاح الدین ایوبی کو رمضان میں ملی۔ منگول چھا گئے ساری، مطلب مسلمان کیا غیر مسلمان، یورپ والے پریشان ہو گئے، اور مملوک جب آئے ہیں اور انہوں نے مقابلہ کیا ہے تو ان کو بھی آخری فتح رمضان میں ملی۔ رمضان اللہ کے راستے میں نکلنے کا مہینہ ہے، اس لیے اپنے قرآن جو ہم اس میں پڑھتے ہیں تراویح میں، اس کا خیال کرتے ہوئے 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ جیسے تاجر پہلے قرآن ختم کر کے پھر اس کے بعد اپنی تجارت کی جگہ پر تراویح پڑھ لیا کرتے ہیں، یا جیسے کچھ سفر کرنے والے اگر بیچ میں رہ گیا تو کسی سے درخواست کر کے اس سے اپنا قرآن پورا کروا لیتے ہیں۔ ایسے اہتمام کروا کے اللہ کے راستے میں نکلنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ کریں گے بھائی؟ ہاں، یہ اللہ کے نبی کی بڑی ٹھوس پکی ٹھکی سنت ہے۔ اور آخری بات یہ کہ اس رات کو، یعنی پورے رمضان میں جو کچھ رہ گیا اس کو بھائی، اس کی تلافی تو نہیں کہیں گے، کیا ہاں تلافی کہیں گے، جو رہ گیا اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے شب قدر دی ہے، اور طریقہ بتا دیا۔ فرمایا یہ اعتکاف میں میرے رہنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم، میرے اعتکاف کرنے کا بڑا مقصد شب قدر کی تلاش ہے۔ تو شب قدر تلاش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اعتکاف کر لے آدمی۔ کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ ارے گھر چھوٹا، مولوی صاحب اتنی مشقت میں رمضان گزروایا، اب گھر بھی چھڑوا رہے ہو آخر میں۔ بھائی اس لیے کہتے ہیں اعتکاف کرنے کو کہ جو اعتکاف کرتا ہے وہ شب قدر آ گئی، مگر اس کو تو آج بہت نیند کا غلبہ تھا، یہ تو آج بیمار تھا، آج تھکا ہوا تھا، آج تو یہ سو گیا۔ فرمایا معتکف کا سونا بھی عبادت ہے، اس کی شب قدر عبادت میں گزری ہے۔ مت چھوڑو اعتکاف کو۔ عورتوں سے بھی درخواست ہے بھائی جس کے پاس ہو سکتا ہو وہ ضرور کرے۔ کوئی کمرہ جو نماز کا بنایا ہو، یہ تو ہمارے یہاں ہے نہیں، ہمارے ٹی وی لاؤنج ہوتا ہے، بتاؤ ہمارے مسجد البیت نہیں ہوتی، اب نماز کا کمرہ نہیں بنایا جاتا، ہاں ایک جگہ ایسی بنائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹی وی لاؤنج، ایسا جیسے مقدس فریضہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ تو اگر مسجد البیت گھر میں بنی ہوئی ہے، یعنی کوئی ایک کوٹری، کوئی کمرہ چھوٹا ہے مخصوص ہے اس کے لیے، تو وہاں، ورنہ کسی کمرے کو مخصوص کر لیں،
کام کرنے کے لیے اگر بیٹیاں بہویں ہیں تو بہت ہی، بیٹیاں کیوں، ایک بیٹی بھی کافی ہے. ہم نے بیٹیاں کہہ دی تو لوگ کہیں گے جب تک دو نہیں ہو، مولوی صاحب نے منع کیا. ایسا نہیں ہے. ہاں، کام کرنے والا کوئی ملازمہ بھی ہو تو بھائی خود اعتکاف بیٹھ جائے اور اس کو وہیں سے بتا دیا کر بھائی آج یہ پکا لو، آج یہ پکا لو، لیکن اپنا ٹھیا اس کونے میں رکھے. چاہے تو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، اپنے ذہن کو ایک طرف رکھنے کے لیے بے شک چادر بھی لگا دے اس کونے میں. استنجا وضو کے لیے جا سکتے ہیں. اچھا جی، یہ ہو گیا. اور جو مرد ہیں وہ مسجد میں. یہ رمضان کی پوری بات ہو گئی. آخر جو رہ گئی وہ یہ کہ سب کچھ کرنے کے بعد چاند رات کو ضائع مت کرنا. یہ انعام کی رات ہے. جو کچھ نور، جو کچھ انوارات، جو کچھ برکات سارے رمضان میں حاصل کیے تھے ان کو اس ایک رات میں ضائع کر دیتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. ابھی رمضان میں کچھ دن ہیں، جو دن ہیں وہ میں نے تیاری کے دن ہیں. تو تیاری میں یہ بھی شامل ہے کہ پورے رمضان میں جو کچھ کرنا ہے اس میں سے جو کام پہلے کیے جا سکتے ہیں پہلے کر لیں، جو بعد میں کرنے والے ہیں ان کو بعد میں کریں. اگر ان کا تعلق دوسروں سے ہے تو پہلے سے ان سے بات کرنے کے بجائے آپ کا فلاں فلاں کام ہے وہ اب رمضان کے بعد ہوگا، اور آپ کا فلاں فلاں کام یار وہ ہم رمضان سے پہلے کریں گے. رمضان میں ہمیں کوئی کام نہیں کرنا سوائے یہ کہ ہم رمضان میں اپنے روح کو تقوی کے قابل بنا دیں. اس سے ٹھیک ہے. تو جتنے کام رمضان کے ہیں وہ ایسے کر دیے، اور عید کی جو تیاری ہے وہ رمضان سے پہلے یہ جو دن ہیں ان میں کر لی جائے. ورنہ اچھا خاصا دیندار آدمی بھی اپنی خواہش پر یا اپنی بیوی کی خواہش پر یا اپنے بچوں کی خواہش پر مجبور ہو کر کے اور جو ہے وہ یہ چاند رات کو نکل جاتا ہے اور اپنے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور شیطان اور بازار شیطان کے اڈے ہیں. یہاں تو اس کی حفاظت، جس کی اللہ حفاظت فرما دے اسی کی حفاظت ہوتی ہے. ورنہ ایک بد نظری، یہ آنکھ کا ایک خراب کرنا. ایک بہت بڑے عالم ہے، بڑے مشہور ہے، دنیا بھر میں مشہور ہے. انہوں نے فرمایا میں گاڑی میں بیٹھا تھا، ڈرائیور یعنی جو ڈرائیو کر رہا تھا گاڑی کو چلا رہا تھا وہ اتر کر گیا کچھ سامان لینے کے لیے بازار سے، اس کو واپس آنا تھا. میں اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا، میری طرف والا جو شیشہ تھا سائیڈ میں لگا ہوا، تو اس میں سے میری نگاہ پڑی کہ کوئی عورت آ رہی تھی. اس کے منہ نظر نہیں آیا، اس کے پاؤں چلتے ہوئے نظر آیا. کچھ عجیب سے جوتے تھے. میں غور سے دیکھنے لگا وہ جوتے. اس کے بعد وہ عورت گزر گئی اور میں 300 حدیثیں بھول گیا. ہم معمولی سمجھتے ہیں. آدمی کا ایمان لے لینے والی چیز ہے یہ. اگر آنکھوں کو غرض سے مان لیجیے، ایمان ختم کر دیتی، جہنم کا مستحق بنا دیتی. اس لیے بھائی آپ سے درخواست ہے یہ رمضان سے پہلے یہ ساری چیزوں کو مکمل کر لو، اور رمضان میں آخرت کی فضا بنا کر کے اس رمضان کو پورا کر لیں. اور رات جو شب عید ہو اس میں بھی حفاظت کی. اب عیدگاہ میں چلے گئے، اب اللہ پاک قسم کھاتے ہیں یہ جو لوگ میرے پاس آئے ہیں رمضان اچھی طرح گزار کر اور عید کے اندر میری عیدگاہ میں آ گئے ہیں، میری عزت کی قسم ہے، میری جلالت شان، میری جو اونچی شان ہے اس کی قسم ہے، تم سب کو معاف کر دیا، بخشے بخشائے لوٹ جاؤ. یہ ہے رمضان کی حوالے سے ساری بات آپ سے عرض کرنی تھی. دعا فرمائے اللہ پاک ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کہنے میں کمی کوتاہی ہو گئی اللہ اس کو معاف فرما دے. جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں خانقاہ میں، کسی وقت موقع پر آ کر پوچھ لینا کہ یہ بات آپ نے کہی تھی سمجھ میں نہیں آئی، یا یہ بات کہی تھی یہ تو ہم سے ہو ہی نہیں رہے. ہم تو یہیں بیٹھے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ کوشش تو کرو گے نا، اچھی نیت لے کر جا رہے ہو نا. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. اجتماع تو نہیں تھا لیکن یہ خصوصی ایک ہمارے بڑوں کی خواہش تھی کہ یہ بات ہو جائے آپ تک، اور اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما لے. جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں یہ بات اہم ہے. رمضان میں یہاں کوئی پروگرام نہیں ہوتا، یعنی مغرب کے بعد کا، عشاء کے بعد کا کوئی پروگرام نہیں تھا. اتوار کی صبح کا یہاں کوئی پروگرام نہیں ہوتا. یہاں صرف رمضان میں اعتکاف ہے، اعتکاف کا پروگرام ہوتا ہے اور بھرپور ہوتا ہے. وہ پوری میں نے باہر تفصیل بھی ان سے کہی تھی لگا دیں کہ صبح سے شام تک کے معمولات کیا ہوتے ہیں اعتکاف میں.
دوسری چیز عثمانیہ مسجد میں جو ہمارے حضرت کی مسجد اور جہاں ایک مجلسیاں ہوتی ہیں، دوسری مجلسیاں اتوار کو رات کو ہوتی ہے، تو رمضان میں عثمانیہ مسجد کی جو مجلس ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد ہے، دن اتوار کا ہی ہوتا ہے، ظہر کی نماز کے بعد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یاد رہے گا، جمعے کو تو نہیں پہنچ جاؤ گے، جمعے کو پہنچو گے تو بھی فائدہ ہوگا، اس لیے کہ جمعے کی نماز کے بعد مستقل مجلس ہوتی ہے حضرت کی، ٹھیک ہے، تو اتوار کی مجلس اس طرح سے تبدیل ہو گئی۔ اور ہمارے حضرت مولانا افشانی صاحب کے ہاں جو جمعے کو جو مجلس ہوتی ہے عصر سے مغرب، اس کا وقت بھی بدل جائے گا، وہ اتوار کو 11 ساڑھے 11 ہے، ہاں بھائی مل صاحب کیا ٹائم ہوتا ہے اس کا؟ 11 بجے مجلس شروع ہوتی ہے اور زہر سے پہلے ختم 12:30، یعنی اپنے گھر پر آ کر کے، یعنی اپنے محلے میں آ کر ظہر پڑھی جا سکتی ہے۔ تو ان تینوں کا وقت چونکہ تبدیل کیا ہے اس لیے بتا دیا۔ اور کوئی بات؟ رمضان کے بعد انشاءاللہ ویسے معمولات جیسے رمضان سے پہلے ہوتے دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ ہاں اعتکاف کا بتا دیا، البتہ یہ کہ ابھی ایک اتوار باقی ہے، یعنی رمضان سے پہلے ہم نے اس اتوار کو اس لیے نہیں کیا کہ اس دن اگر ہم کہتے کہ رمضان کی تیاری کرو تو آپ کہتے کہ وقت ہے ہی نہیں، تو ہم نے اتنا پہلے کر لیا ہے کہ آدمی اپنے سارے کاموں کو عافیت کے ساتھ پورا کر دے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك۔ اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد۔ اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو اللہ عافیت کے ساتھ معاف فرما دے، بغیر سزا کے معاف فرما دے، ایک بھی گناہ اللہ ہمارے اعمال نامے میں نہ چھوڑ، اللہ سب کو صاف فرما دے، اور اللہ جو خوشخبری تو نے بعضوں کے لیے سنائی ہے اس کو ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، اے اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، اے اللہ اپنے فضل سے ایک ایسا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دے، ہم نے اپنے گناہوں کو اتنا کیا کہ اللہ گناہ ہمارے رگو پے میں بس گئے، اے اللہ ہم گناہوں کے عادی ہو گئے، اے اللہ گناہوں کی لت پڑ گئی، اے اللہ جن گناہوں کی وجہ سے ہمیں گناہوں کی لت پڑ گئی، اے اللہ بدنظری کی لت پڑ گئی، غیبت جھوٹ کی لت پڑ گئی، اے اللہ اپنے فضل سے ان گناہوں کو معاف فرما کر، اے اللہ ان تمام گناہوں کی جو نحوستیں ہمارے روح پر، قلب پر، جسم پر پڑی ہیں، اللہ ان کو عافیت کے ساتھ کھرچ کر نکال دے، صاف فرما دے، گناہوں کی کراہیت، گناہوں سے نفرت اے اللہ دل میں پیدا فرما دے اور گناہوں سے بچا لے، نیکیوں کا چسکا، نیکیوں کی محبت الفت دل میں ڈال دے اور نیکیوں پر چلا دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہدایت یافتہ لوگوں کی صلاحیت اور صفات پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو گمراہ ہیں، اللہ جو مغضوب علیہم ہیں، اللہ ان کی صفات سے اللہ ہمیں بچا لے، اللہ جتنی صفات رضیلہ ہیں سب سے بچا لے، اور جتنی صفات حمیدہ ہیں اللہ نصیب فرما دے۔ اللہ جن صفات کی وجہ سے تو لوگوں کو اپنا ولی بناتا ہے، اللہ ہمارا ایمان ہے دین دنیا میں جو بڑا بنا اللہ تیرے ارادے سے بنا، اللہ کوئی اپنی مرضی سے اپنی کسب سے نہیں بنا، تو نے ارادہ فرمایا تو دین دنیا کا بڑا بنایا۔ اے اللہ وہ ساری صفات ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ کہ تو ہمیں بھی اپنا ولی بنا لے، اے اللہ ولی بنائے بغیر اپنے پاس نہ بولا، ایسے حالت میں بولا کہ ہم آپ کو دیکھ کر آپ ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں۔ اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ ولایت والی زندگی کیا ہوتی ہے اللہ موت سے پہلے عافیت کے ساتھ چکھا دے، اللہ اس کے مزے ہمیں بھی کروا دے۔ اے اللہ ہے تیرے ہاتھ میں، تجھ سے مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ تو عطا فرما دے۔
اے اللہ اپنے فضل سے جتنے مرحومین ہمارے ہاں ہماری امت سے گزر گئے، ہمارے خاندان کے بڑے، اے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دے، اور اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو اللہ شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے۔ اللہ ہم بھی بیمار ہیں، اے اللہ ہم سب کو اللہ روحانی جسمانی طور پر شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم اور مہربانی سے دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کے جو مسائل ہیں، اے اللہ کسی کے قرض کا مسئلہ، مرض کا مسئلہ، رشتوں کا مسئلہ، اولاد نہ ہونے کا مسئلہ، پتہ نہیں مقدمات اور کیسے کیسے مسائل ہیں جن سے تو ہم سب کا امتحان لیتا رہتا ہے، اے اللہ ہم سب کو اس امتحان سے نکال دے، سب کے مسائل عافیت کے ساتھ حل فرما دے، سب کی پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما دے۔ اے اللہ آپ سے وہ ساری خیریں مانگتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے۔ اللہ بہت سی باتیں ہم نے آپ سے درخواست کر دی، اے اللہ ایک اہم بات ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کروا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے رمضان کو ہمارے لیے خیر کا باعث بنا دیجیے۔ اللہ ہم نے معلوم کہ ہم اس رمضان تک پہنچ سکیں گے کہ نہیں پہنچ سکیں گے، اے اللہ ہماری تیاری اس رمضان میں ایسے کروا دیجیے جیسے آخری رمضان والوں کی تقوی کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجیے، شفقت فرما کر اے اللہ ہمارا رمضان ہمارے لیے باعث نجات بنا دیجیے۔ اے اللہ جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور اللہ جو اپنی کمزوری سے، کم فہمی سے، ناسمجھی سے یا جلد بازی سے یا کسی بھی وجہ سے اللہ نہ مانگ سکے اور وہ ہماری ضرورت ہے یا ہمارے فائدے کی ہے، اللہ بن مانگے نصیب فرما دیجیے۔ اور اللہ جن شرور سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور اولیاء نے اور دیگر انبیاء نے اور نیک لوگوں نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اللہ ہمیں بھی ان چیزوں سے پناہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اللہ اپنے فضل سے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم